بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیماریوں کا علاج اور طب نبوی، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق وحی سے ہے اور عام دنیاوی طریقہ علاج صرف تجربہ ہے۔ بعض اتباع نے تجربے کو یقین کے قریب تر بتایا ہے، لیکن تجربہ ہرگز وحی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے جو شخص طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے جسم کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے دل میں طب نبوی کے متعلق اعتقاد و یقین کو مستحکم کر لے، کیونکہ اس کے بغیر طب نبوی سے فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اعتقاد جس قدر مضبوط ہوگا اس قدر فوائد حاصل ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بیماریوں کا علاج دوا یعنی میڈیسن سے بھی کریں اور دعا سے بھی، تاکہ صرف دوا ہی پر بھروسہ نہ ہو جائے۔ صحیح بات یہ ہے، دوا کرنا بھی سنت نبوی ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر رہے تھے، اگر ہم بیماریوں میں دوا کر لیا کریں یعنی دوائی لے لیا کریں تو کچھ گناہ تو نہیں؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوا کر لیا کرو اے اللہ کے بندو، اس لیے کہ اللہ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ساتھ ہی ان کی دوا بھی پیدا کی ہے، لیکن مرض موت اس سے مستثنا ہے۔ ذیل میں چند امراض اور ان کا علاج اور ادویہ کا مختصراً ذکر کیا جائے گا۔ یہ علاج اور ادویہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے۔ تکبیر کے فوائد: جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنی چاہیے۔ اس کی برکت یہ ہے کہ بچہ ام البسیان بولنے کے مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ ولادت کے 7ویں دن بچے کا اچھا سا نام رکھو۔ بچے کے بال اتروا کر اس کے برابر چاندی تول کر صدقہ کر دینا چاہیے، یا 1 یا 2 بکرے ذبح کر کے صدقہ کر دیں۔ اس عمل کا اثر بچے کی صحت پر پڑے گا۔ دودھ کا اثر: اپنے بچے کو احمق اور فاحشہ عورتوں سے دودھ نہ پلواؤ، کیونکہ دودھ کا اثر بچے کے جسم اور اخلاق پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نمک کے فوائد: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ کھانا نمک کے ساتھ شروع کرنا چاہیے، اس لیے 70 امراض اور بیماریوں سے نمک میں شفا رکھی گئی ہے، اور ان امراض میں سے چند یہ ہیں: جنون، جزام، کوڑ، پیٹ کا درد اور دانت کا درد وغیرہ۔ بدہضمی کا علاج: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا، کیونکہ تکیہ لگا کر اور کھڑے ہو کر اور سواری پر بیٹھ کر کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے، اور اس کے خلاف عمل سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور تکبر بھی دور ہو جاتا ہے۔ ہاضمہ: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکہ بہترین سالن ہے، اے خدا سرکے میں برکت عطا فرما۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دسترخوان پر سبز ترکاری ہوتی ہے اس جگہ فرشتے آتے ہیں۔ قلب یعنی دل کی قوت: مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا ان کے قریب ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا ہے، اور حضرت عائشہ ترنج ایک بڑا لیمو یا چکوترا ٹکڑا شہد میں لگا کر اسے کھلا رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ام المومنین یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر غصہ کیا تھا۔ اس واقعے کے متعلق شارحین نے لکھا ہے کہ ترنج شہد کے ساتھ نہار منہ کھانا دل اور دماغ کے لیے بہت مفید ہے۔ ہاضمہ کا علاج: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گوشت کو چھری یا چاقو سے کاٹ کر نہ کھایا کرو، بلکہ گوشت کو دانتوں سے کاٹ کر کھانا چاہیے، اس لیے کہ بدہضمی سے بچاؤ کرتا ہے اور دانتوں سے کھانے میں ہاضمہ جلد ہو جاتا ہے۔ دانت کی تکلیف: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب الاس کی اور خوشبو والی لکڑی سے خلاص نہ کیا کرو، کیونکہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ جزام لاحق ہو جائے۔ حلال کرنے کے لیے سب سے بہتر وہ لکڑیاں ہیں جو تلخ ہوتی ہیں، کم خوراکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
پیٹ سے زیادہ بڑا برتن اور کوئی نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب کھائے تو اس کے 3 حصے اس طرح کرے کہ ایک حصہ کھائے، ایک حصہ پانے کے لیے رکھے اور ایک حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے خالی چھوڑ دے۔ بسیار خوری، زیادہ کھانے سے بہت سے امراض پیدا ہوتے ہیں، مثلا بد ہضمی اور ہیضے وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈکار سے سخت نفرت تھی۔ فرماتے تھے کہ اتنا زیادہ کیوں کھا جاتے ہو؟ بدن کی کمزوری۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بدن کی کمزوری دور کرنے کے لیے دودھ میں گوشت پکا کر کھایا کرو۔ نیز فرمایا گوشت تمام سالنوں کا سردار ہے۔ انجیر کے فوائد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھانے سے آدمی مرض کولنج سے محفوظ رہتا ہے۔ انجیر کھایا کرو۔ انجیر بواسیر کے لیے مفید ہے، منہ کی بدبو جاتی رہتی ہے، سر کے بال دراز کرتی ہے، طبیعت میں نرمی پیدا کرتی ہے، لطیف اور زود ہضم ہے۔ زیتون کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھایا کرو اور اس کے تیل کی مالش کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص روغن زیتون کی مالش کرتا ہے اس کے پاس 40 روز تک شیطان نہیں آتا۔ کھجور کے فوائد۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کھجور کھایا کرو۔ کھجوروں میں سب سے بہتر برنی کھجور ہے کیونکہ یہ پیٹ سے بیماری کو نکالتی ہے اور کھجور میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ کدو کے فوائد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو کدو زیادہ کھایا کرو کیونکہ یہ دماغ کی قوت بڑھاتا ہے۔ شرید کے فوائد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پسندیدہ اور مرغوب کھانا شرید تھا۔ شوربے میں روٹی بھگونے کو شرید کہا جاتا ہے۔ یہ کھانا قلب اور دماغ کو تقویت دیتا ہے اور زود ہضم ہوتا ہے۔ انار کے فوائد۔ ایک حدیث نبوی ہے کہ ہر انار میں ایک قطرہ جنت کے پانی کا ضرور ہوتا ہے۔ انار خون صاف کرتا ہے، معدے کی اصلاح کرتا ہے، طبیعت نرم کرتا ہے، جگر میں قوت پیدا کرتا ہے، رنگ نکھارتا ہے، دماغ کی طرف بہارات کو چڑھنے سے روکتا ہے۔ انگور کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھلوں میں انگور کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حکمت یہ ہے کہ انگور خون صاف کرتا ہے، بدن کو فربا کرتا ہے، گردے پر چربی چڑھاتا ہے۔ چقندر کے فوائد۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متضر کے ہاں گئے۔ حضرت علی ان کے ہمراہ تھے۔ اس وقت گھر میں کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں میں سے تناول فرمایا تو حضرت علی بھی کھانے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تم کمزور ہو اس لیے تم نہ کھاؤ۔ متضر چقندر کھانے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہے۔ ان دنوں حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی تھیں اور دکھتی آنکھوں پر کھجور کھانا مضر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو منع فرمایا، اور جب آپ کے سامنے چقندر پیش کی گئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مفید ہے اور تمہاری ناطاقتی کو یہ دور کر دے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پرہیز کرنا سنت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چقندر کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ چقندر معدے کی جلا کرتا ہے، کھانا تحلیل کرتا ہے اور گرمی کو مارتا ہے، ریشہ کے لیے مفید ہے، بلغم اکھاڑتا ہے۔ دودھ کے فوائد۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا۔ حکمت یہ ہے کہ دودھ بدن کی خشکی دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے اور خراب فضلات نکالتا ہے اور دماغ کو قوی کرتا ہے، طبیعت میں نرمی اور دماغ میں تیزی پیدا کرتا ہے۔ شہد کے فوائد۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت مرغوب تھا۔ حضور کو شہد اس لیے پسند تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
اس میں شفا ہے، اور حکماں نے شہد کے بے شمار فوائد لکھے ہیں۔ مثلاً نہر منہ چاٹنے سے بلغم دور ہوتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے اور فضلات دفع کرتا ہے، معدے کو اعتدال پر لاتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، مثانہ کے لیے مفید ہے اور گردے کی پتھری دور کرتا ہے، فالج اور لکوہ کے لیے مفید ہے۔ ہاضمہ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں پیٹ کے درد کی وجہ سے مسجد میں لیٹا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، کیا تم بیمار ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا، اٹھ کر کھڑے ہو اور نماز پڑھو، کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ حضرت عائشہ سے منقول ہے، نماز سے کھانا ہضم کیا کرو اور کھانا کھاتے ہی نہ سو جایا کرو، اس سے تمہارے دل زنگ آلود ہو جائیں گے۔ تل کے خواص۔ حضرت سعد بن معاذ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تل اور کھجور ملا کر تناول فرماتے تھے۔ پانی سے بخار کا علاج۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کسی کو بخار ہو تو اس پر 3 روز تک صبح کے وقت پانی ڈالا جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آتا تھا تو پانی کی مشک منگوا کر اپنے جسم مبارک پر چھڑکوا لیا کرتے تھے۔ دست بند کرنے کا علاج۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میرے بھائی کے پیٹ میں گڑبڑ کی وجہ سے دست آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کر اس کو شہد پلاؤ۔ وہ شخص دوبارہ آیا اور عرض کیا، یا حضرت، اس علاج سے دست زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور شہد پلاؤ۔ اگر اس طرح وہ شخص 2-3 بار آ گیا، آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اس شخص نے جا کر پھر شہد پلایا تو اس کا بھائی تندرست ہو گیا۔ اخروٹ اور پنیر کے خواص۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پنیر بھی بیماری ہے اور اخروٹ بھی، لیکن جب یہ دونوں پیٹ میں اتر جاتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ پنیر دوسرے درجے میں سرد تر ہے اور اخروٹ دوسرے درجے میں گرم خشک ہے۔ دونوں کو ملا کر کھانے سے دونوں کا اعتدال ہو جاتا ہے اور دونوں چیزیں ایک دوسرے کی مصلحت ہو جاتی ہیں۔ سونٹ کے خواص۔ روم کے بادشاہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سونٹ کا مربع تحفے میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا۔ حکمت یہ ہے کہ سونٹ بھوک لگاتا ہے، کھانا ہضم کرتا ہے، قے کو روکتا ہے، ریاح کو تحلیل کرتا ہے اور غلیظ مادہ نکال دیتا ہے۔ خون کی بندش۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سے گر گئے تھے اور جو خود آپ کے سر پر تھا اس کی کڑیاں آپ کے رخسار میں پیوست ہو گئی تھی، جن کو ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر نکالا تھا، جس سے ان کے بھی کئی دانت شہید ہو گئے تھے۔ اس واقعہ کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بند نہ ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ دھوتی جاتی تھیں اور حضرت علی علیہ السلام پانی ڈال رہے تھے۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک بوری کا ٹکڑا جلا کر اس کی راکھ زخم میں بھر دی، جس سے اس وقت خون بند ہو گیا۔ ارک النساء کا درد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ارک النساء کا علاج عربی بکری سے کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عربی بکری کو پکایا جائے اور اس کے کئی حصے کیے جائیں، پھر ایک حصہ ہر روز نہار منہ پیا جائے۔ ثنا کے فوائد۔ حدیث نبوی ہے کہ اگر موت کی کوئی دعا ہوتی تو وہ ثنا ہے۔ ثنا سب سے عمدہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ دستاور ہے، بلغمی امراض کے لیے بہت مفید ہے اور جلے ہوئے اخلاق کے لیے مفید ہے۔ دماغ اور جلد کی صفائی کرتی ہے۔ جنون، مرگی، آدھے سر کا درد، پورے سر کے درد کو دور کرتی ہے اور قلب کے لیے تقویت کا باعث ہے۔ کلونجی کے فوائد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلونجی سوائے موت کے ہر مرض کی دوا ہے۔ جان لیوس کا قول ہے، کلونجی نفع
اور ریح کی تحلیل کرتی ہے، اور اس کے کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جوش دے کر سر پر لگانے سے زکام کو فائدہ دیتی ہے، پھوڑے پھنسی کو فائدہ کرتی ہے۔ سرکہ میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم دور ہو جاتا ہے۔ گھر میں دھونی دینے سے مچھر کھٹمل غائب ہو جاتے ہیں۔ لہسن کے فوائد، حدیث نبوی ہے، اے لوگوں لہسن کھایا کرو اور اس سے علاج کیا کرو کیونکہ اس میں بیماریوں سے شفا ہے۔ طبی حکمت یہ ہے کہ لہسن میں بہت فوائد ہیں۔ یہ ورم کو تحلیل کرتا ہے، حیض کھولتا ہے، پیشاب جاری کرتا ہے، معدے کا تعفن دور کرتا ہے، معدے کی رطوبت خشک کرتا ہے اور خون کو رقیق کرتا ہے، ریح نکالتا ہے، آواز صاف کرتا ہے، نسیان کو ختم کرتا ہے۔ تاہم ارشاد نبوی ہے کہ اس کو کچا کھا کر مسجد نہ جایا کرو۔ مہندی کے خواص، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جب درد ہوتا تھا تو آپ سر پر مہندی کا لیپ کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے بے شک اللہ کے حکم سے فائدہ کرے گی۔ اتباع نے لکھا ہے مہندی شدوں کو اور رگوں کو کھول دیتی ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے درد میں اس کا لیپ کیا۔ مہنگی سنگ مثانہ و گردہ کے لیے بھی مفید ہے، اور اگر آبلے پر لگایا جائے تو آبلہ پھوٹ جاتا ہے، اور اگر منہ میں زخم ہو جائے اس کی کلیاں کرنا بھی بہت مفید ہے۔ دل کا درد، ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ بیمار ہوا تو حضور پرنور عیادت کے لیے تشریف لائے اور اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک اور فرحت اپنے دل میں محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں درد ہے، تم کو چاہیے کہ حارث بن کلہ کے پاس جاؤ کیونکہ وہ لوگوں کا علاج کرتا ہے، اور حارث کو چاہیے کہ وہ مدینے کے ساتھ کھجوریں لے اور ان کو گٹھلی سمیت کوٹ لے اور پھر تجھ کو کھلائے۔ علماء طب نے لکھا ہے کہ مدینہ شریف کی کھجوروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ دل کے درد کے لیے مفید ہوتی ہیں، اور ساتھ کا وعدہ جو آپ نے فرمایا اس کی خاصیت کے بارے میں سوائے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں جانتا۔ اس مقام پر تمام حکماں عاجز ہیں کیونکہ اس کا تعلق وحی سے ہے، اور بعض احادیث میں ہے کہ جو شخص مدینے کے ساتھ کھجوریں نہار منہ کھایا کرے تو اس کو زہر اور جادو کبھی اثر نہیں کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔